والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے صراط مستقیم کی اہمیت ذکر کی تھی کہ صراط مستقیم ہر انسان کے لیے ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے 5 وقت کی نماز میں ہر رکعت میں یہ وظیفہ بار بار دہرانے کا حکم دیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے لیے سب سے اہم اور ضروری مسئلہ وہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا ہے، اور اسی صراط مستقیم کی تعیین اور اس پر ثبات اور ثابت قدمی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ بھی جاری کیا اور آسمانی ہدایت نامہ کتابوں کا سلسلہ بھی جاری کیا. اور یہ جو صراط مستقیم ہے یہ اصل بنیاد ہے جس پر عمل قبول ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے رضا کے راستے وہ نصیب ہوتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی محنت کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، رات دن مصروف عمل ہے، لیکن صراط مستقیم اسے نصیب نہیں ہوئی تو وہ ناکام انسان ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کے عمل کی کوئی قیمت نہیں. تو اس لیے سب سے اہم مسئلہ، سب سے ضروری مسئلہ اور تمام مسائل کی بنیاد والا مسئلہ وہ صراط مستقیم کو پہچاننا ہے.
تو اس سلسلہ میں نے آپ کے سامنے پہلی تعبیر ذکر کی کہ صراط مستقیم کی سب سے پہلی تعبیر ہے توحید خالص، اللہ تعالی کی توحید۔ توحید کے مقابل کیا ہے؟ توحید کے مقابل شرک ہے۔ اس لیے شرک کو قرآن کریم نے سب سے بڑی ضلالت قرار دیا۔ ضلالت گمراہی، اور گمراہی بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں۔ فرمایا من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس آدمی نے شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، ضلال بعید۔ تو پہلی تعبیر صراط مستقیم کی اللہ کی خالص توحید، اور توحید اللہ کو ماننے کا نام نہیں، توحید اللہ تعالی کی صفات ماننے کا نام بھی نہیں، اللہ تعالی کے کمالات مان کر بیان کرنے کا نام بھی نہیں۔ اکثر دنیا اس دھوکہ میں پڑی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں توحید ہے اللہ کو ماننا، یا اللہ تعالی کے بعض کمالات کو بیان کرنا، یہ توحید ہے۔ تو یاد رکھو یہ توحید نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی ذات کو ماننا یہ تو اکثر مشرکین نہیں بلکہ سب مشرکین وہ اللہ تعالی کی ذات کو مانتے رہے۔ خود مکہ والے مشرک جن کو قرآن نے مشرک کہا اور جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، قتال کیا، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے۔ تو اللہ کو ماننے کا نام توحید نہیں۔ سب سے بڑا دھوکہ لوگوں کو لگ گیا کہ چند ایک چیزیں بیان کر کے کہ دوستوں بزرگوں اللہ بہت بڑا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں توحید ہے، یا اس سے آگے بڑھ گئے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنائے، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے جہان بنایا، اس کو وہ کہتے ہیں یہ توحید ہے۔ یہ توحید نہیں میرا بھائی، اس کو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ اور ان صفات میں ابو جہل شرک بھی نہیں کرتا تھا۔ ابو جہل نے دو اللہ نہیں مانی، ایک اللہ مانا ہے۔ ساری دنیا کے مولویوں سے جا کے پوچھو کہ ابو جہل دو اللہ مانتا تھا؟ مکہ والے مشرک دو اللہ مانتے تھے؟ نہیں، ایک اللہ مانتے تھے۔ ایک اللہ مانتے تھے اور اللہ کو ایک مانتے تھے، دو اللہ نہیں مانا۔ اگر وہ دو اللہ مانتے ہوتے تو پھر کلمہ ہوتا لا الہ الا اللہ۔ لا اللہ الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ ایک مانتے تھے، خالق ایک مانتے تھے، ساری کائنات کا خالق صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، آسمان زمین کا خالق وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ابو جہل اینڈ کمپنی سب جواب دے گی لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ ان کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔
ہمارے معبودوں میں سے کسی نے بھی ان آسمانوں زمین کو پیدا نہیں کیا، نہ کر سکتا ہے۔ بھلا ان سالتہم من خلقہم، اگر میرے پیغمبر آپ ان سے سوال کریں من خلقہم، اس ہوم میں دو ہیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، اور جن کو یہ پوج رہے ہیں لات منات عزا ہبل، جن کے نام کی صورتیں بنا رکھی ہیں ابراہیم اسماعیل، ان کو پیدا کرنے والا کون؟ تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے صرف اللہ، ہمارا کوئی معبود نہ اپنے پیدا کرنے پہ قادر ہے نہ کسی اور کے پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ یہ مان رہے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہے۔ پھر ان سے پوچھو ساری کائنات کا خالق صرف اللہ، پیدا کرنے والا صرف اللہ، وحدہ لا شریک اللہ، اور اللہ تعالی کی اس شان میں کوئی بھی شریک نہیں، یہ مان رہے تھے مکہ والے مشرک۔ صرف جہاں تک بیان کر دینا یہ بھی نبیوں والی توحید نہیں ہے، انبیاء والی توحید نہیں۔ اللہ کے نبیوں کا کام اس سے اوپر شروع ہوتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر اس جہان کے بڑے بڑے کام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، رات کا نظام، دن کا نظام، توال و تناسل نسل بڑھانے کا، اولادیں دینے کا نظام، اس کائنات کے جتنے بڑے بڑے نظام ہیں، مکہ کا مشرک مانتا تھا کہ ان میں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارے معبود یہ نہیں کر سکتے کہ سورج پہ حکومت کریں، چاند پہ، ستاروں پہ، رات پہ، دن پہ، توال و تناسل پہ، موسم آنے لانے پہ، بارشیں برسانے پہ، سبزہ اور نباتات اگانے پہ، اور رات اور دن کے سارے نظام میں۔ وہ کہتے ہمارے معبودوں کا اختیار نہیں ہے، یہ کرنے والا بھی کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ تو بچ گئے، موحد بن گئے۔ یہ ماننے کے باوجود موحد بنے نہیں، یہ مان رہے ہیں لیکن پھر بھی مشرک۔ وہ مانتے ہیں کہ سورج پہ حکمرانی صرف اللہ کی، چاند پہ حکمرانی صرف اللہ کی، موسموں کے بدلنے پہ تصرف صرف اللہ کا، سمندروں، جنگلوں، بحر و بر اور بار و بار کی بڑے بڑی مصیبتوں میں، مصائب بریہ اور بحریہ میں متصرف صرف اللہ ہے۔ یہ ماننے کے باوجود قرآن ان کو کہتا ہے یہ کٹر مشرک ہے۔ اکثر دنیا اسی دھوکے میں ہے اور کہتے ہیں جی ہم تو مانتے ہیں اللہ ایک ہے، دو اللہ نہیں، اللہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں، اللہ رازق ہے اور کوئی رازق نہیں، اللہ سورج چاند کے نظام کو چلانے والا، رات دن کو لانے والا، موسموں کو بدلنے والا، اس میں تو ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتی ہیں۔ قرآن کہتے ہیں اگر اس میں وحدہ لا شریک مانتے ہو نا تب بھی کامیاب نہیں ہوگے جب تک پوری توحید نہیں مانو گے، انبیاء کی دعوت نہیں مانو گے۔ وہ تو لوگ تھے عربی، اور اگر آپ اجمی مشرکوں کو دیکھو، آج کے زمانے کے مشرک جو کلمہ پڑھ کے کلمہ گو مشرک، قبر پرست مشرک،
اکابر پرست مشرک، کاغذ پرست مشرک، گھوڑا پرست مشرک، گدھا پرست مشرک، تازیہ تابوت پرست مشرک، جو کلمہ پڑھنے والا مشرک ہے، یہ ان مشرکوں سے 20 درجے بڑا اور سخت مشرک ہے۔ بے شک وہ اتنے مشرک نہیں تھے، لیکن اس بیچارے نے کلمہ پڑھ لی ہے، اس لیے فرق شرک ختم ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے والے باپ دادے سے سنے، پڑھ لیا، اور انتہائی تعجب کی بات ہوتی ہے کہ وہ مشرک جن کا قرآن مقدس نے عقیدہ بیان کیا، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرا پیغمبر ان سے پوچھو، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان سے بارشیں برسا کر، زمین سے فصلیں اگا کر تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کون ہے تمہارا رازق؟ یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ سے، اس دور کے مشرکوں سے، عربی مشرکوں سے۔ پہلا سوال ذہن میں رکھ لو، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایک کہ آسمان سے بارشیں برسا کر، زمین سے نباتات اگا کر تمہیں روزیاں دینے والا کون؟ دوسرا، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے سمع کانوں کو سننے کی صلاحیت دینے والا اور تمہاری ان آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والا کون؟ تم سے نہیں پوچھا جا رہا۔ کانوں پہ متصرف کون؟ آنکھوں پہ متصرف کون؟ یہ دوسرا سوال۔ مَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تیسرا سوال کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالنے والا کون؟ مردہ سے زندہ، نطفہ، پانی کا نطفہ یہ مردہ ہے، اور اس سے زندہ انسان بنانے والا۔ پانی مردہ ہے اور اس مردہ سے انسان بنانے والا، انڈا مردہ ہے اور اس سے چوزا نکالنے والا، اور چوزا بھی جب باہر آیا تو وردی پہن کے آیا، اس کے رنگ برنگے وردی دیکھو، صاف ستھرا۔ تو اس مردہ سے جس کا کوئی دروازہ ہی نہیں، انڈے کا دروازے نہیں، لیکن جب وقت آیا تو اس کی نرم و نازک چونچ میں اللہ نے حرکت پیدا کر دی، اور وہ چونچ بھی اس چوزے کی دیکھو کتنی نرم ہے، اس نے تھوڑی سی حرکت کی تو جس انڈے کو تم یوں یوں کر کے توڑتے ہو تو مشکل ہوتا ہے، وہ نرم سی چونچ سے اللہ نے اس انڈے کو چاک کر دیا۔ فرمایا یہ کرنے والا کون؟ اللہ مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا نکالنے والا کون ہے؟ نوح پیغمبر موحد اعظم ہے، اس نوح کے گھر میں کنعان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کنعان ہے۔ آزر کافر کے گھر میں ابراہیم جیسا مواحد پیدا کرنے والا کون؟ زندہ سے مردہ نکالنے والا، مردہ سے زندہ نکالنے والا، یہ تصرف کس کا؟ یہ تیسرا سوال۔ اور چوتھا سوال، من یدبر الامر، اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون؟
من یدبر الامر، الامر اس کائنات کی تدبیریں، سورج، چاند، رات، دن کا پورا نظام، کوئی خوش، کوئی غمگین، کوئی رو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی مطمئن، کوئی متفکر، کوئی پریشان حال، کوئی خوشحال، کسی کے گھر ماتم، کسی کے گھر شادی، کوئی تخت پہ، کوئی تختہ پہ، کوئی تخت شاہی پہ اور کوئی تختہ دار پہ، کوئی رونے والا، کوئی ہنسنے والا، کہیں خوشیاں، کہیں غمیاں، من یدبر الامر، اس کائنات کی یہ تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ یہ چوتھا سوال ہے۔ کس سے ہے؟ مشرکوں سے۔ کس سے ہے؟ ذرا خیال کرو، مکہ والے مشرکوں سے۔ اب آیا جواب، فرمایا میرے پیغمبر، یہ جو کٹر مشرک ہیں ان چاروں سوالوں کے جواب میں ایک جملہ کہیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللہ۔ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ میرا بھائی، غور و فکر کا مقام ہے، نتیجہ نکالنا بڑا ضروری ہے۔ سکول جب ہم پڑھتے تھے تو سکول کی کتابوں میں واقعات ہوتی ہیں، اب تو بھول گئی کتابیں بھی وہ، اتنا تو یاد ہے الف انار تے بے بکری۔ اس میں ایک حکایت لکھی ہے، میرا خیال ہے اوپر اس کا عنوان تھا ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ کیا؟ ضرورت، بولو، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ نیچے ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک پیاسا کوا تھا، اس نے گھڑا دیکھا، اس میں پانی تھا اور پانی بالکل نیچے تھا، اس کی چونچ نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو کوے نے دیکھا بھئی میں تو پانی تک نہیں پہنچ سکتا، تو اب اس کوے نے سوچا کیا کروں، تو اس نے کنکر اٹھا کے اس میں ڈالنے شروع کر دی۔ جب گھڑے میں نیچے کنکر آئے تو پانی اوپر آ گیا، کوے نے پانی پیا اور چلا گیا۔ یہ سکولی علم ہے۔ اس سے کیا مطلب؟ کوا آیا، پانی پیا، چلا گیا۔ یہ تو کسی نے نہیں پوچھنا بھئی جب کنکر ڈالے تھے کوے نے تو کنکروں نے پانی نہیں پیا۔ بہرحال جہاں بات نہیں کرنی کیونکہ یہ سارا پینٹ پتلون سلسلہ ہے۔ تو اس پر اس نے ایک نتیجہ نکالا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ضرورت پڑتی ہے تو ایجاد بھی، تم بول نہیں رہے، ایجاد بھی بن جاتی ہے۔ دیکھیں آپ کا قانون ہے، آپ کا ملک ہے، ضرورت پڑتی ہے نئے قانون بھی بن جاتی ہیں، ضرورت پڑتی ہے اسمبلیوں میں کئی قانونوں میں ترمیم بھی بن جاتی ہے۔ ضرورت پڑتا ہے تو ایک ہی مولوی صاحب ایک زنانی کی حکومت کے خلاف فتویٰ دیتا نظر آتا ہے، دوسری زنانی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اس کی امامت، خلافت، بادشاہت، وزارت عظمیٰ کے دلائل دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ضرورت پڑ جائے تو بہت سارے مسائل حل، اور بہت سارے مسائل ہیں تو جب تک ضرورت نہ پڑے تو ان کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ جب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، مولوی کیسے بہانوں سے پیسے نکالتے ہیں۔ آج چھوٹی 11ویں، بڑی 11ویں، جمعرات، کل 40ویں، میرا خیال ہے انہوں نے اسی سکولی کتاب میں پڑھا ہے بھئی ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جیسے ضرورت اسی طرح اگلے آدمی کو لوٹنا شروع کر دو۔ تو اس سے ایک جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام عقلاء مانتے ہیں کہ جب تک
اس کبے کا ایک واقعہ بھی حکایت لکھ کر بھی اس سے بھی تو کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہے نا، مقصد نتیجہ ہے۔ تو اللہ کی کتاب میں کوئی نتیجہ نہیں، تو ہر آیت کا ایک نتیجہ ہے، جہاں اللہ نے بھی نتیجہ نکالا۔ فرمایا لوگوں جب یہ مانتے ہو کہ بارشیں برسانے والا اللہ، زمین سے نباتات اگانے والا اللہ، کانوں آنکھوں کے ادراک کا مالک اللہ، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا اللہ، اور اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا اللہ، تو پھر مانو نہ پکاریں سننے والا بھی صرف اللہ، پکاریں سننے والا بھی صرف اللہ۔ یہ ہے نتیجہ۔ جب یہ باتیں مانتی ہو تو انا تصرفون انا تؤفکون، یہاں آ کے تمہارے پیٹ میں مروڑ کہاں پڑ جاتی ہے، کہاں تمہیں دھکے لگ جاتی ہیں۔ اگلا مسئلہ مان، جب یہ کرنے والا اللہ ہے تو پکارے سننے والا بھی کون ہے؟ شاباش بولو، کون ہے؟ صرف اللہ۔ کوئی پیغمبر پکارے نہیں سنتا، کوئی ولی پکارے نہیں سنتا۔ یہ ہے نبیوں والی توحید کہ انبیاء کی قبروں پہ جا کے پکارو، یا دور کھڑے ہو کے پکارو، یا نیڑیوں جا کے پکارو۔ انبیاء بھی نہیں سنتے، اولیاء بھی نہیں سنتے، حتیٰ کہ کوئی فرشتہ بھی پکارے سننے والا نہیں۔ پکارے سننے والا اور حاجتیں پوری کرنے والا وہ صرف اللہ ہے۔ یہ ہے توحید خالص، اور یہ ہے نبیوں کی دعوت، اور اسی کا نام ہے صراط مستقیم۔ مسئلہ تو اتنا مشکل نہیں۔ اب قرآن مقدس نے اس مسئلہ کو چھیڑا، اور اگر آپ قرآن کی طرف غور کریں ابتدا سے، میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات عرض کی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جہاں ایاک نعبد میں بھی مقصود کیا ہے؟ ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اپنی حاجتوں اور مشکلات میں صرف تجھ ہی کو پکارتی، تیرے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الہ صرف تو ہے، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مقدمات ماننا، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے مولوی بنائے، اللہ نے درخت اگائے، میرے دوست بزرگ اللہ بہت بڑا ہے، اور میرا دوست بزرگا یہ ابو جہل والی توحید ہے، یہ نبیوں والی توحید نہیں۔ اس بات پہ غور کر۔ آج مولوی کو بھی اسی پہ دھوکہ ہے، پیر کو بھی اسی پہ دھوکہ ہے۔ دو باتیں میں نے عرض کرنی ہے، توجہ میری طرف رہے، کہ نبیوں کی توحید شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، یہ انبیاء والی توحید ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی پکارے سننے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا پکارے سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ ہے انبیاء کی توحید۔ وہ عرب والا مشرک، اس کا اپنے عقیدہ سنا، وہ کیا مانتا ہے کہ مدبر الامر بھی صرف اللہ، خالق بھی صرف اللہ، رازق بھی صرف اللہ، سورج چاند ستاروں پہ متصرف بھی صرف اللہ۔ لیکن اس کے باوجود وہ مشرک ہے۔ اس لیے میرا بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ توحید اللہ کو ماننے کا نام نہیں، یا اللہ تعالیٰ کی بات صفات کو ماننے کا نام توحید نہیں۔ توحید میں دو رنگ آتے ہیں، جو نبیوں والی توحید ہے، ایک رنگ کا نام نفی ہے اور دوسرے رنگ کا نام اثبات ہے۔ نفی اثبات ملا کے، اسی کو تو اللہ کے ولی نے بھی بات کی، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔ یہ سب نیک لوگ اللہ والے تھے، ان کے بعد والوں نے ان کی کتابیں بدل دی،
ان کی تعلیمات بدل دی. جتنے اولیاء اللہ تھے یہ سب کے سب اصحاب التوحید تھے، اللہ کی توحید بیان کرنے والے اور دنیا کو اللہ اللہ سکھانے والے، مخلوق سے کاٹ کر اللہ تعالی کے ساتھ تعلق جوڑنے والے یہ لوگ تھے. لیکن پیچھے جب آگے عرسوں والے، انہوں نے قبروں کو میلے بنا دیا، انہوں نے ہر قبر پہ سالانہ حج اور عمرے کے ٹکٹ تقسیم کیے، ان کے نام زیارات رکھی اور مزارات کو وہ درجہ دیا جو مسلمانوں کے ہاں کعبۃ اللہ کا درجہ ہے. جیسے مسلمان کعبے کی زیارت کو جاتی ہیں، حج کو جاتی ہیں، انہوں نے قبروں کے حج اور قبروں پہ میلے شروع کر دیے اور کعبے کے سارے حقوق انہوں نے قبور پر خرچ کیے. لیکن جو اصل اولیاء اللہ تھے وہ خالص اللہ کی توحید کے داعی تھے. ساری زندگی انہوں نے مسئلہ توحید بیان کیا. ان کی جو تعلیمات بعض بچ گئی، اکثر کو ان بے ایمانوں نے بدل کے رکھ دیا مجابروں نے. تو حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کی پرانی کتابیں، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ یہ جھنگ ہے اور کتابیں لینے کے لیے تو انہوں نے بڑی اچھی اچھی کتابیں دی. حضرت سلطان باہو کی حضرت نے دیکھا تو رکھ دی، فرمایا مجھے پرانے نسخے چاہیے، نئے نسخے نہیں چاہیے. پرانی گلی ہوئی کتابیں، کوئی فرق کہیں نہیں، کوئی کہیں نہیں. حضرت نے بولی، پھر فرمانے لگے کہ یہ جو نئی کتابیں ہیں تم بے ایمانوں نے بدل دیے، اور جو پرانی کتابیں ہیں ان پہ خالص توحید موجود ہے. جو ان اولیاء اللہ نے توحید کا درس دیا تو لوگوں نے پہلے، یہودیوں نے تو خدا کی کتابیں بدلی ہے، تورات بدلی ہے، عیسائیوں نے انجیل بدلی ہے، تو اولیاء اللہ کی تعلیم کو مسخ کر دیا. تو وہاں پر حضرت سلطان باہو کا وہ شعر حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ اس کو اکثر پڑھتے تھے. فرماتے کہ نفی اس بات دا پانی ملیا تے بوٹی مشک مچایا ہوں، بوٹی مشک مچایا ہوں، نفی اس بات دا پانی ملیا. اگر میرے دل میں جو توحید کا بوٹا اور توحید کی بہار والا وہ درخت ہے جس کو قرآن پاک نے شجرہ طیبہ کہا ہے، فرمایا میرے دل میں جو میرا مرشد تھا اس نے مجھے لا الہ الا اللہ کا معنی بتایا، اور یہی وہ بوٹی ہے جب لا اور الہ لا الہ الا مل گئے، نفی اور اس بات دونوں مل گئے، تو اب اس بوٹی کی خوشبو زہر ہونے لگی. توحید کی خوشبو آتی ہے جب نفی اور اس بات دونوں مل جائے. تو اب بوٹی نے مشک مچایا. وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کامل توحید خوشبودار اور پوری بہار والی توحید ہوتی ہے جب نفی اس بات مل جائیں. اور پھر انہوں نے وضاحت کی لا الہ الا اللہ کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا مقصود فی الکونین لا مسجود الا ہو. اے کائنات والو، اس لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ لا مقصود فی الکونین لا ولا موجود الا ہو. اس کائنات میں مقصود کہتی ہے جس کا قصد کیا جائے، جس کو حاجتوں میں پکارا جائے. الذی یقصد الیہ ہے جب مشکلات پڑیں اور اس ذات کا قصد کیا جائے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہے لا مقصود فی الکونین، اے کائنات والو دونوں جہانوں میں حاجت روا کوئی نہیں، بے شک بلا مسجود الا ہو، مقصود بھی نہیں مسجود بھی نہیں. اور پھر جب توحید کا اگلا نمبر آیا فرمایا لا موجود الا ہو. ساری کائنات میں حقیقی وجود ہے اللہ کا، باقی سب کے وجود فانی ہیں. ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا صرف رب ہے، اس لیے رب کا وجود باقی ہے، باقی سب کے سب وجود فانی ہیں. تو حضرت سلطان العارفین نے بھی یہی نقطہ سمجھایا
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرا بھائی یہ ہے وہ اصل بنیاد اور اصل ایمان کی بنیاد کہ تیرا دل غیر اللہ سے خالی ہو جائے اور صرف دل میں اللہ ہی اللہ رہے، اور اللہ ہی اللہ تب رہے گا کہ نفی اس بات دا پانی ملیا تے بوٹی مشک مچایا ہوں، نفی اس بات دونوں رکھ۔ تو وہ جو پرانا مشرک تھا وہ مانتا تھا کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہے، اور آج والا مشرک تم انصاف کر لو، یہ کلمہ گو مشرک۔ ان سے پوچھا گیا من یرزقکم من السماء والارض، میرے پیغمبر پوچھ آسمانوں زمین سے رزق دینے والا کون؟ ابو جہل کہتا ہے صرف اللہ، اور آج والے سے ذرا پوچھ تو کہتا ہے کہ جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی، وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی۔ جہاں اللہ تقسیم کرنا تھا نا رب نے رزق، تو آج کا مشرک کہتے ہیں وہاں میں نے دیکھا تو میرا خواجہ تقسیم کر رہا تھا۔ ایمان سے بول، یہ بڑا مشرک ہے یا وہ بڑا مشرک تھا؟ یہ بڑا مشرک ہے۔ ابو جہل کہتے ہیں رزق تقسیم کرنے والا کون ہے؟ صرف وہ کہتے ہیں میں جن کو پکارتا ہوں یہ روزی رساں نہیں، رازق صرف اللہ ہے۔ اور آج کا کلمہ گو مشرک وہ کہتے ہیں کہ رزق تقسیم کرنے والے یہ ہمارے خواجہ صاحب ہیں، ہمارے پیر ہیں، اور یہ تو چھوٹے موٹے مشرکوں کی بات ہے۔ احمد رضا خان نے لکھا جو جن کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اس نے لکھا کہ اس کائنات میں جو نعمت بٹی یا بٹ رہی ہے یا قیامت تک تقسیم ہوگی، چاہے وہ چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، وہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ سے تقسیم ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں، لوگ ہمیں کہتے ہیں تم بڑی سختی کرتے ہو، ہم صرف آپ کو جج بنا کے دیکھتے ہیں کہ آپ ذرا سوچیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والا مشرک آگے ہے یا پیغمبر کے مقابل جو مشرک تھے وہ آگے تھے؟ وہ کہتے ہیں رازق کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ اور ان سے پوچھ، کوئی کہتا ہے بری رزق دیتا ہے، کوئی دیتا ہے نام کیا رکھا علی حجویری کا؟ داتا۔ داتا کا معنی روزی رساں، رزق دینے والا، نعمتیں دینے والا، اور صحت دینے والا، عزت دینے والا۔ کسی کا نام رکھا دستگیر، کسی کا نام رکھا لجپال، اور اس کا معنی مفہوم اس سے پوچھو کیا معنی لجپال کا، کیا معنی دستگیر کا، اور پھر عقیدہ بنایا یہ تقدیریں موڑ لیتے ہیں، قسمتیں بدل دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے تقدیروں میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ جب بولے رب بھی ان کے پیچھے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، قسمتیں موڑنے والا، تقدیریں موڑنے والا، اللہ کی تقدیروں میں ہاتھ ڈالنے والا، یہ کہتے ہیں میرا پیر ہے، میرا خواجہ ہے۔ تو میرا بھائی پھر ناراض نہ ہونا، کعبہ کے رب کی قسم ابو جہل اتنا مشرک نہیں تھا جو آج یہ کلمہ پڑھ کے شرک میں مبتلا ہے۔ کہتے ہیں بڑی سختی ہو گئی۔ میں نے کہا ہم نے کیا سختی کی، یہ تو تم شکر کرو لیٹ پیدا ہوئے ہو۔ ابو جہل سے پوچھو من یدبر الامر، کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون؟ یہ پرانا مشرک ہے۔ اور اس کلمہ پڑھنے والے سے پوچھو، یہ عاشق بیچارہ، عاشق مشرک، کہتے ہیں معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، اور کار عالم کا مدبر بھی ہے، عبد القادر۔ عبد یہ ہدایت کے بخشش ہے اعلی حضرت کی، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، اور کار عالم کا، اس پورے جہان کے ہر کام کا مدبر کون ہے؟ عبد القادر۔
اب تو شیخ عبد القادر جیلانی بتاؤ قیامت کے دن ابو جہل کہ یا اللہ میں مدبر تجھے مانتا تھا، مجھے تو نے مشرک کہہ دیا، تو اعلیٰ حضرت صاحب تو مدبر مان رہے عبد القادر کو۔ یہ مباہدے بزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور اسی کو مولانا حالی نے کہا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہی، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، خدا نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، وہ اسلام وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، جو دین توحید کا دین تھا اور پوری کائنات میں اللہ کی وحدانیت کو اشکارا کیا، وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں۔ اور اسی کو مولانا کہتے ہیں کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ ہادی کی آواز تھی جب کوئی بجلی کا کڑکا تھا، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی پوری زمین، صرف عرب کی نہیں عرب و عجم کی زمین کو ہلا دیا، وہ دعویٰ تھا محمد مصطفیٰ کا اور وہ ضرب تھی لا الہ الا اللہ کی۔ تو یہ اصل توحید تھی، لیکن آج کلمہ پڑھ کے شرک کی وہ راہیں جو ابو جہل کو نہیں ملی اس نے اختیار کی، اور پھر اس دھوکے میں ہے کہ میں صراط مستقیم پہ ہوں، اس پہ خوش ہے کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں۔ آؤ ایک اور عنوان بھی سن لو، مکہ کا مشرک جب کشتیوں میں سوار ہوتا، کشتی بھمر میں آ جاتی، پانی کی موجیں اٹھتی، قرآن مقدس نے 20 مقامات پہ ذکر کیا کہ اس مقام پہ مکہ والے مشرک کا کیا رویہ ہوتا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اس وقت سب کے سب مشرک اپنے معبودوں کو بھلا کر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے حاجت میں اور اس آڑے وقت میں صرف رب ہی کو پکارتے تھے اور کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ یہ مقام جب آیا نا سورہ یونس میں، سید محمود آلوسی بغداد کے مفسر ہیں، آج سے صدیوں پہلے گزرے، اور بغداد کے بڑے مفتی بھی ہیں، ان کی تفسیر ہے روح المعانی۔ ان بزرگوں کو کرسی لا کے دو، طالب علم ادھر ہے۔ تو روح المعانی، توجہ میری طرف رہے، اس مقام پہ آ کر سید محمود آلوسی نے 2 باتیں کی بڑی عجیب۔ ایک تو واقعہ لایا حضرت اکرمہ کا نسائی شریف سے، لیکن ذرا آپ مفسر کا ذوق دیکھ رہے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ جو بڑے وقت کے امام بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور ہیں بھی بغداد کے سلطنت عثمانیہ کے قاضی القضات بھی ہیں بغداد کے، اور بڑے عالم ہیں۔ اب ذرا ان کا انداز فکر دیکھنا، ہمیں کہتے ہیں یہ بڑے سخت ہو گئے جی، بڑے متشدد ہو گئے، اور ذرا نرم بزرگ ہو۔ یہ سید محمود آلوسی یہ صوفی بھی ہے، محدث بھی ہے، مفتی بھی ہے، صوفی بھی ہے۔ لیکن آؤ اس مقام پہ ایک تو اکرمہ کا واقعہ لائے۔
جہاں سورہ یونس کی تفسیر میں اور واقعہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، وہ جب مکہ فتح ہو گیا، سبحان اللہ، وہ بھی کیسا منظر تھا کہ صحابہ کرام پھر اس مقام پر آ پہنچے جہاں ان پہ ظلم اور بربریت کی حد کر دی گئی تھی، اور وقت بھی زیادہ نہیں گزرا، ابھی تو نشان بھی باقی تھے، گئے تھے مظلوم بن کر، مارے کھا کر، اور جب لشکر آنے لگے، سبحان اللہ، وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا کسی وقت فتح مکہ کا منظر، کہ وہ منظر کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے دن اسلحہ کی پوری نمائش کی، اور مجاہدین کو ایسے سجا کر مکہ میں داخل کیا، اور اسلحہ لگوا کر، تلواروں کی چمک تھی۔ صوفیوں والا ماحول تو آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی سیرت صوفیوں والی نہیں ہے، وہ مجاہدوں والی صورت ہے۔ ابو سفیان پہلے مسلمان ہو گیا تھا، ابھی آپ مکہ میں داخل نہیں ہوئے، پہلے مسلمان ہوا۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ ابو سفیان کو اس حضرت عباس کی ڈیوٹی لگائی کہ فلانی جگہ پہ، اونچی جگہ پہ اس سردار کو روکنا ہے، مسلمان تو یہ ہو گیا، لیکن یہ ذرا ہمارا روب اور دبدبہ بھی دیکھ لے، اور وہاں اس کو آگے نہیں جانے دینا۔ ابو سفیان میں اونچے مقام پہ کھڑا ہے، اور پیغمبر کریم کی فوج پوری منظم ہو کر 500 کے دستے، 700 کے دستے، سواروں کے الگ، پیدل الگ، میمنہ الگ، میسرہ الگ، اور ان کا مقدمۃ الجیش الگ، اور ہر قبیلے کے جھنڈے الگ، اور پوری ترتیب ہتھیاروں کی الگ۔ اب ابو سفیان سامنے کھڑا ہے، ایک 700 مجاہد گزرتے ہیں، یہ دیکھتا ہے، ان کا چلنا دیکھتا ہے، حیران ہوتا ہے، پھر پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں یہ فلاں قبیلہ ہے۔ پھر 700 یا 1000 مجاہدین کا قافلہ گزرتا ہے، گھوڑے سواروں کا، اور وہ بھی مسلح ہو کر پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں یہ فلاں قبیلے کے ہیں۔ ابو سفیان حیران کہ ہم نے کیا سمجھا تھا، اور محمد کو اللہ نے کتنی بڑی شان عطا کر دی ہے۔ ویسے محمد الرسول اللہ سونے لگ دے صحابہ نال، آپ نے اپنا حسن ظاہر کیا اپنے مجاہدین کے ذریعے۔ پھر آخر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان کی حیرت کی انتہا ہو گئی، تو وہ مکہ چاروں طرف سے افواج محمدی، حزب اللہ، وہ مجاہدین وہ اس مکہ میں داخل ہوئے پورے روب اور دبدبہ کے ساتھ۔ تو وہاں اکرمہ جو تھا، تو اس نے حضرت خالد بن ولید کا جو مجاہدین والا لشکر تھا اس پہ حملہ کیا۔ اکرمہ کہتے ہیں ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، پکا تھا، کئی مشرک بھی پکے ہوتے ہیں۔ ویسے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں پکا رکھے، جو مواحد ہیں ان کو مواحد بھی پکا بنائے، اور جن کے حق میں ہدایت نہیں اللہ ان کو مشرک بھی پکا رکھے۔ ہدایت کی دعا مانگا کرو، لیکن جن کے حق میں ہدایت اللہ کے ہاں مقدر نہیں اللہ ان کو مشرک بھی۔ درمیان والی بے غیرتی سے جان چھوٹے۔ سب سے بڑے حضرت امیر شریعت فرماتے تھے، وقت بھی بڑا کم ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ آدمی مومن ہونا تو ابو بکر صدیق کی طرح، اور اگر مشرک ہی بننا ہے تو ابو جہل کی طرح کٹر۔ یہ درمیان والی بے غیرتی نہ ہو، ادھر بھی تھے ادھر بھی، منہ ادھر بھی مار لیا ادھر بھی مار لیا، توحید بھی پکی، اور وہ مشرک بھی تھے پکے۔ اکرمہ نے کہا ہم نہیں ہتھیار ڈالیں گے، اس نے حملہ کیا، اس کو بند کر دو۔
حملہ کیا، لیکن آگے حضرت خالد بن ولید کا لشکر تھا، تو اکرمہ جان بچا کے بھاگ گیا۔ اس نے کہا دو میں سے ایک ہوگا، یا تو ہمارا ایمان جائے گا، کیا جائے گا جی؟ ایمان، اکرمہ کا ایمان۔ مشرک بھی اپنے شرک کو ایمان کہتے ہیں، ایمان جائے گا یا جان جائے گی۔ اللہ کی شان، اکرمہ سمندر میں کشتی تیار تھی شام کی طرف، شام ملک کی طرف اکرمہ سوار ہو گیا۔ یہ نسائی شریف میں بھی موجود ہے۔ اب جب اکرمہ سوار ہوا تو طوفان، سمندری طوفان کی موجیں اٹھی، کشتی درمیان میں تھی، اور کبھی آپ موجیں دیکھیں تو پتہ چلے پہاڑوں کی طرح موجیں تھی۔ اب جب کشتی بھنور میں پھنسی تو اکرمہ کہنے لگا یا ہبل یا ہبل یا فلاں یا فلاں۔ اس کشتی میں بھی مشرک بیٹھے تھے، پرانے زمانے کے مشرک، پرانے مشرک، تجربے کار مشرک۔ انہوں نے کہا یا بنی، اے بیٹا، ھذا المکان الذی لا ينفع فیہ الا اللہ، یہ وہ جگہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں پہنچتا۔ ھذا المکان الذی، یہ جملہ یاد کر لو، ھذا المکان، یہ وہ جگہ ہے لا ينفع فیہ الا اللہ، اللہ کے سوا یہاں کوئی بھی نہیں پہنچتا۔ جب یہ بات کی ان بوڑھے مشرکوں نے، اکرمہ کے دل میں بات، نوجوان تھا، اللہ ان نوجوانوں کی فکریں صحیح کر دے۔ نوجوانی میں جو کام ہوتا ہے بڑھیپے میں نہیں ہوتا، تو اس کی بیدار فکر تھی۔ جب سنا تو اس جملہ سے سمجھ گیا، کیسے؟ اچھا یہاں یہ نہیں پہنچتے؟ انہوں نے کہا نہیں پہنچتے۔ فرمایا ھذا لہ محمد، یہی تو محمد اور ہمارا جھگڑا ہے، یہی تو محمد اور ہمارا اختلاف ہے کہ محمد کی دعوت یہ ہے کہ کائنات والوں، پکارے سننے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ اور اکرمہ نے کہا کعبہ کے رب کی قسم، اگر اس مصیبت میں ہمارے باپ ہماری مشکل کشائی نہیں کرتے نا، تو پھر مجھے سمجھ آ گئی ہے محمد کا مذہب بھی حق ہے، مسئلہ بھی حق ہے۔ اور اسی مقام پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اللہم لکل عہد لئن انجیتنی، اللہ مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، اگر تو نے مجھے بچا لیا میں اب شام نہیں جاؤں گا، اب میں محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ جا کے میں ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دوں گا۔ مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، اگر سمندر کے اس پانی کی گہرائیوں میں تیرے سوا پہنچنے والا کوئی نہیں، تو پھر جنگلوں اور خشکیوں میں بھی کوئی دوسرا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے۔ جملہ دیکھو، ھذا لہ محمد، یا محمد تے سارا جھگڑا ہے۔ اور جھگڑا کیا ہے؟ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے کہ محمد ہمیں کہتا ہے حضرت ابراہیم پکارے نہیں سنتے، حضرت اسماعیل نہیں سنتے، لات منات عزا ہبل نہیں سنتے، اور حابیل شہید کے مجسمے بنانے والوں شہید تمہاری پکارے نہیں سنتے، عزا فقیرنی کے دربار آباد کرنے والوں یہ عزا فقیرنی تمہاری پکارے نہیں سنتی، لات سخی کے دربار بنانے والوں یہ لات تمہاری پکارے نہیں سنتا۔ سننے والا وہ ہے جس کا نام الہ ہے، سننے والا وہ ہے جس کا نام الہ ہے، اور الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہمیں بات سمجھ آئی، سید محمود آلوسی نے اسی آیت پہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین کا معنی بیان کرتے ہوئے اس واقعہ کو ذکر کیا
پھر مخلصین لہ الدین کا معنی کیا کہ جب وہ مشرک مکہ والا مشرک کشتیوں میں پھنس جاتا تھا اور بھنور میں آ جاتا تھا، وہ صرف رب کو پکارتا، اور کیسے پکارتا تھا؟ یا حیو یا قیوم۔ کیسے پکارتا تھا؟ یا حیو یا قیوم۔ تمہیں بھی آتا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یقولون یا حیو یا قیوم، اور ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ آج تو مولوی نے دعا کرنی ہو 15 واسطے دیتے ہیں، نہیں تو کم از کم بے ایمان اتنا ضرور کہتے ہیں، یا اللہ نبی پاک کے صدقے میری دعا قبول کر، بحرمت فلاں، بصدقہ فلاں، بطفیل فلاں۔ اور جو بڑا بے ایمان ہے 15 تنہ دا واسطے، 12 تنہ دا واسطے، 14 مشومہ دا واسطے، فلانے فلانے دا واسطے، یعنی شیطان نے سب سے بڑا اس مشرک کے ساتھ ایسا اس کو الو بنایا کہ رب سے مانگنا ہو تو سیدھی بات مانگ ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ تھوڑا سا سوچو، ایک وہ دعا ہے جو اللہ کو سب دعاؤں سے زیادہ محبوب ہے، توجہ ہے میری طرف، ایک وہ دعا ہے جو اللہ کو ساری، بولو ٹائم ختم ہو گئی ہے، ساری دعاؤں سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ دعا ہے درود والی۔ وہ کون سی ہے بھائی؟ درود دعا ہے نا، پڑھو اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو رحمت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہم بارک، اللہ تو برکتیں کر دے محمد پہ، اللہ تو رحمتیں کر دے محمد پہ۔ کرو ذرا مانا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک، دونوں پوائنٹ دیکھ لو، اللہم صلی، یا اللہ تو رحمت کر، اللہم بارک، یا اللہ تو برکتیں دے۔ کوئی وسیلے آئے؟ کوئی واسطے؟ یا اللہ 14 معصومہ دا واسطے اپنے نبی تے رحمت کر، 5 تنہ دا واسطے اپنے نبی تے۔ بھائی سب سے مقبول دعا درود والی، تے درود والی دعا میں بھی اللہ نے کسی چپر لگانے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ پیغمبر کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ ورنہ تو جہاں یہ تو آپ کہہ سکتا تھا، یا اللہ تو اپنے نبی پہ رحمت کر، اپنے نبی دے واسطے، نبی کے صدقے۔ یہ اتنی چپر لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پیغمبر پر درود پڑھنا ہے، لیکن دعاؤں میں چپر لگانے کی اجازت۔ حالانکہ اسی درود والی دعا کو بعض روایات میں آتا ہے دعا کے آداب ہیں۔ ایک صحابی دعا مانگ رہا تھا، آپ نے بلا لیا، ذرا یہ کیسی تو نے دعا مانگی؟ دعا کرنے کا طریقہ ہے کہ پہلے ثنا پڑھ، اللہ کی تعریف کر، پھر مجھ پہ درود پڑھ، پھر دعا کر۔ کیوں کہ درود جو ہے یہ مقبول دعا ہے، یہ اللہ کو سب سے پیاری دعا ہے، اور اللہ درود رد نہیں کرتا۔ ہاں اس لیے اللہ نے مشرک کو درود پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ جہاں درود والی آیت آئی وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اور ایمان والو تم نے درود پڑھنا ہو، قبر پرستو تم نہیں، مشرکو تم نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، جنہوں نے میرے نبی کا مسئلہ توحید مانا نا، ان کا حق ہے درود پڑھنا۔ اس لیے مشرک نے درود بھی بگاڑ دیا۔ میرے پاس ایک اتنی موٹی کتاب ہے، وہ کبھی میں پہلے سنائی پھر سناؤں گا۔ وہ درود پڑھ رہا ہے، مدینے کے ہیٹروں پہ سلام، تاروں پہ سلام، بجلی کے پنکھوں پہ سلام، تیل کے کنووں پہ سلام۔ یہ درود ہے، یہ الیاس قادری صاحب کا، یہ سبز پگڑی والا درود
ہیٹروں پہ سلام، میٹروں پہ سلام، بجلی کے پنکھوں پہ سلام، مدینے کے کتوں پہ سلام، مدینے کی بلیوں پہ سلام، وہاں روٹی پہ سلام، سالن پہ سلام. یہ درود ہے. اب تو تجھے کیا ہے مشرکہ، تو نے درود پڑھنا کیا ہے؟ درود وہ ہے جو میرے نبی نے خود بیان کیا اور ساتھ گارنٹی بھی دی ہے. علامہ آلوسی نے جہاں لکھ کر اگلا جو جملہ لکھا وہ سمجھو. فرماتے ہیں فَبِاللَّهِ عَلَيْكَ، او میری تفسیر پڑھنے والا، تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے ڈر اور مجھے ایک مسئلہ بتا. ہمیں کہتے ہیں بڑے متشدد ہیں، یہ سید محمود آلوسی ہے، کہتے ہیں مجھے یہ بتا کہ مکے والا مشرک زیادہ پلیت ہے یا اس امت کا کلمہ گو مشرک زیادہ پلیت ہے؟ کہتے ہیں مکے والے مشرک تو ان مصائب میں کس کو پکارتے؟ صرف اللہ کو. اور اس امت کے مشرک منہم من یدعو الامام، اس امت کے مشرک جب ان کی کشتیاں بھور میں آتی ہیں یہ کہتے ہیں یا غازی عباس، یا حسن، یا حسین، یا کسی ولی اللہ کو پکارتی ہیں، کوئی حضرت خضر کو پکارتی ہیں، کوئی اماموں میں سے کسی امام کو پکارتی ہیں. سید محمود آلوسی فرماتی ہیں فَبِاللَّهِ عَلَيْكَ، اور میری تفسیر پڑھنے والا مجھے خدا کے لیے بتا یہ مشرک زیادہ پلیت ہیں یا وہ مشرک زیادہ پلیت تھے؟ جی یہ زیادہ پلیت ہے. سوچ کے بولو. اچھا یہ مجھے زیادہ پلیت ہے. آخری سوال اور تقریر ختم. آئندہ جمعے تک تم نے سوچنا ہے، کسی کو سمجھ آ جائے. حیرانگی کی بات ہے کہ ان مشرکوں میں پیارے پیغمبر تبلیغ کرے، دعوت دے، تقریر کرے. توجہ ہے نا؟ وہ مشرک دنیا جہان کی ساری آپ کو گالیاں نکالے، پتھر مارے، مکہ سے نکالیں اور آپ کے دشمن بن جائیں، آپ کے صحابہ کے بھی دشمن بن جائیں، لیکن ان مشرکوں میں تمہارا خطیب تقریر کرے، خطیب بھی تمہارا ہو، اور ان کلمہ گو بڑے بڑے ایم این اے، ایم پی اے، بڑے بڑے مشرک کٹھے ہوں، قبر پرست، تعزیہ پرست، اور تمہارا خطیب بازو اوپر کر کے گھنٹہ تقریر کر رہا ہے، اور تقریر کے بعد مشرک کہتے ہیں یار بڑا اچھا مولوی ہے، ایسا مولوی ہم نے نہیں دیکھا ماشاءاللہ، پہلی دفعہ سنا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال سمجھے ہے نا؟ اس سوال کا جواب مجھے چاہیے کہ پیغمبر کریم مکہ والے مشرکوں میں تقریر کریں، ہر قسم کے آپ پہ الزام لگے، ہر قسم کی آپ کو گالیاں دی جائیں، اور آپ کو ساحر کہا جائے، مجنون کہا جائے، آپ کو متشدد کہا جائے، مکفر کہا جائے، حتیٰ کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے اور پھر بھی آرام سے بیٹھنا نصیب نہیں، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی حنین، حتیٰ کہ پوری زندگی پیغمبر کریم کی جہاد میں گزر جائے اور تیرا مولوی آئے اور سامنے قبر پرستوں، سامنے یہ جمہوریت پرستوں، طاغوت پرستوں، اور سارے یہ مشرک کلمہ گو ہوں، اور یہ کرے تقریر، اور تقریر کے بعد وہ تمہیں دے مبارکیں کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ یہ مولوی بڑا اچھا تھا، ہاں اس نے بہت خوبصورت مسئلہ بیان کیا ہے، ماشاءاللہ ایسے خطیب منگوایا کرو، اور یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اور تو بھی کہے میرا جلسہ بھی کامیاب ہے، اور پھر اس کے بعد تو بتاتا پھرے فلانا جو آئے نا قبر پرست وہ بھی تعریف کر رہا تھا، فلانا رافضی آیا وہ بھی کہہ رہا تھا ماشاءاللہ یہ تو بڑا اچھا مولوی ہے، فلاں اچھا ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ اللہ کا خطیب بیان کرے تو پتھر پڑے، اور تیرا خطیب بیان کرے تو آفرینے آئیں اور تعریفیں ہوں، اور مشرک بھی یہ نہ کہے کہ وہ مشرک تھے اور یہ کوئی مباحث ہیں، یہ مشرک ان سے کئی درجے بڑے مشرک ہیں.
تو پھر تو نے سوچنا ہے میں ابھی جواب نہیں دوں گا، یہ پورا ہفتہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔